بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے نئے عدالتی نظام پر جو زخم لگائے تھے ان کے اندمال کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کچھ مصدقہ اطلاعات ہیں، مثلا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ایک اہم کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، مثلا یہ کہ قاضی صاحب کے دو پسندیدہ جج جو ہیں وہ چونکہ ان کے لیے کوئی کردار باقی نہیں رہا تو وہ مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب جانے سے پہلے بلاول بھٹو سے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں 27ویں ترمیم پہ اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اس بات پر بعض لوگ بہت بگڑے ہیں کہ قاضی صاحب کی برطانیہ میں توہین کی گئی، انہیں برے ناموں سے پکارا گیا، انہیں گالی دی گئی۔ اب جہاں تک تو گالی کا تعلق ہے اور تذلیل کا اور توہین کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی۔ یہی لوگ اگر موضوع نعروں کے ساتھ موضوع نعرے لگاتے اور موضوع عبارتوں کے ساتھ بینر لے کر کھڑے ہوتے تو اس کا تاثر زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو برطانوی جج ان سے نمٹ لیں گے۔ وہاں کوئی قاضی ایسا تو نہیں پایا جاتا، نہ وہاں اپنا جج ابو الحسنات ذوالقرنین جیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس نقرئی ستاروں سے مزین اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی دنیا کی کوئی طاقت قاضی صاحب کو رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی، اور یہ سلسلہ چند دن کے لیے نہیں ہوگا، یہ بہت دیر تک اور بہت دور تک جائے گا۔ اس پر کتابیں لکھی جائیں گی، اس پہ ڈرامے لکھے جائیں گے، ممکن ہے اس پہ کچھ فلمیں بھی بنے، اور ہمیشہ اس کی گونج سنائی دیتی رہے گی، اور اسے عدلیہ کی تاریخ کے صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں عدلیہ کی تاریخ کے تاریک ترین باب کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ اور یہ جزوی چیزوں کی پناہ لے کر کے ان کی توہین کی گئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ اصول کی بات ہے اور اس سے اتفاق کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، قاضی صاحب نے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے، اس کی ایک فہرست مرتب کی ہے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پنجاب اور پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کرانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ بظاہر اس کا ارتکاب الیکشن کمیشن نے کیا اور کہا کہ وزارت خزانہ کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ وزارت خزانہ سرمایہ فراہم کرنے سے کیسے انکار کر سکتی تھی اگر سپریم کورٹ اس کا حکم دیتی اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ اصرار کرتا؟ لیکن اس فیصلے کے اصل محافظ قاضی صاحب تھے، الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی ساز باز تھی۔ الیکشن کمیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہے، اور وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ مگر چیف جسٹس صاحب نے کوئی حکم صادر نہ کیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں عدلیہ کے بجائے انہوں نے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان سے انصاف کی امید ہوتی ہے، سرکاری افسروں کو یہ ذمہ داری سونپی جو چابی کے کھلونے ثابت ہوئے اور غیر قانونی احکامات کی جنہوں نے پیروی کی۔ پی ٹی آئی سے بلے کا انہوں نے نشان چھینا۔ جواز یہ تھا کہ پارٹی میں الیکشن نہیں کرائے۔ جس جماعت پر ایسی جلغار کی گئی ہو کہ امیدوار پارٹی کے لیڈر جو ہیں انہیں دھمکا کر پارٹی سے الگ کر دیا جائے، امیدوار کاغذ داخل نہ کرا سکیں، کاغذ ہاتھوں سے چھین لیے جائیں، تائید اور تجویز کنندگان کو گرفتار کیا، وہ کون سے مثالی الیکشن کرا سکتی تھی؟ کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی خامی رہ گئی ہوگی۔ لیکن نون لیگ نے کون سے الیکشن کرائے تھے؟ پیپلز پارٹی نے کون سے الیکشن کرائے تھے؟ اے این پی نے کون سے الیکشن کرائے تھے؟ باقی پارٹیوں کے کون سے الیکشن ہوئے تھے؟ سارے اعتراض اسی پہ تھے۔ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ جیسے کہ اعتزاز ایسے نشاندہی کرتے ہیں، بلے کے نشان ہی چھین لیا۔ جیسے کہ اعتزاز ایسے ہمیشہ نشاندہی کرتے ہیں، نشان پارٹی اور امیدوار سے زیادہ ووٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثریت ناخواندہ ہے، تھوڑے سے وقت میں وہ سب نام پڑھے لکھے بھی ہوں، معمولی پڑھے لکھے ہوں تو نہیں پڑھے، نشان پہ لوگ ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود الیکشن جیت لیا عمران خان نے تو وہ ان سے چھین لیا گیا، اور قاضی صاحب اس میں فریق تھے۔ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے درخواست کی تو اسے مسترد کر دیا گیا اور فرمایا جو باورچی خانے کی حرارت برداشت نہیں کر سکتا وہ باورچی خانے سے باہر نکل جائے۔ یعنی پی ٹی آئی کو الیکشن سے ہی باہر نکل جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر مسلسل چھاپے پڑتے رہے، گھروں میں خواتین تک کی تذلیل کی گئی، جس پر چیف جسٹس صاحب نے مکمل خاموشی اختیار کی رکھی، کسی سماعت کے درمیان کوئی ریمارکس تک نہیں دیے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے
الیکشن دھاندلی پر متعدد درخواستیں دائر کی گئیں اور بھی بہت سے موضوعات پر۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی سماعت کا انہوں نے حکم نہیں دیا۔ اس آدمی کے سینے میں دل تھا کہ پتھر تھا۔ خواتین اور بچوں پر مظالم کے خلاف اعتزاز حسن کی درخواست کو انہوں نے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا، بلکہ ملک کے سینئر ترین وکیل کو، معزز ترین وکیل کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے۔ مصطفین کاظمی کو اغوا کر کے ان پر تشدد کرایا، حالانکہ وہ ان کے ذاتی دوست بھی رہے تھے اور انہوں نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کی تھی۔ وکیل عام طور پر اپنی بات پہ اصرار کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی بات پہ اصرار ہی کیا تھا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں نون لیگ ہار گئی تھی۔ فارم 45 ان کے امیدوار پیش نہیں کر سکے تھے اور عدالت فیصلہ صادر کرنے والی تھی، مگر انہوں نے الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس سے محروم کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک کے کام کردہ ٹریبونلز کو کالعدم قرار دیا گیا اور ان میں سے کچھ نئے ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل ٹریبونلز قائم کیے گئے، جس کا کوئی منطقی، قانونی، آئینی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد کے 6 ججوں کے خط پر مکمل خاموشی انہوں نے اختیار کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے گھروں میں بیڈ رومز تک میں کیمرے لگائے گئے ہیں، ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، بلکہ الٹا انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بشرا بی بی کو گرفتار کرایا جو کسی جرم کی مرتکب نہیں تھی۔ پوری اسلامی تاریخ میں عدت کے مسئلے پر ایسا کبھی کوئی مقدمہ نہیں چلا، اور توشہ خانہ سے تو براہ راست ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری پر کارروائی سے مکمل طور پر انہوں نے گریز کیا۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کو جواز فراہم کیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے باوجود تحریک انصاف کو ایک پارٹی تسلیم کرنے سے قاضی صاحب نے انکار کر دیا۔ ایک ہی دن میں پی ٹی آئی کے 4 منتخب ارکان کی واضح اکثریت سے جیتے ہوئے ارکان کی سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کو دے دی گئی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ الیکشن کمیشن نے دورے ٹھپے لگا کر 10,000 سے لے کر 25,000 ووٹ تک ضائع کیے ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے 63 کو درست قرار دے کر پارٹیوں سے بے وفائی کا راستہ کھولا اور 26ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے مدعی کی قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی مدعی کی عمران خان کی مرضی کے خلاف FIR جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق درج نہیں ہونے دی، اور اس کیس سے کچھ بنا نہیں، پتہ ہی نہیں قاتل کہاں ہے، معلوم ہی نہیں قاتل کہاں ہے اور کیا اس کیس کا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں مخالف پارٹیوں کو سونپ دی۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک پارٹی نے کوئی سیٹیں جیتی ہوں اور وہ دوسری کو دے دی گئیں۔ مخصوص نشستوں پر اکثریتی ججوں کے فیصلے کو سبوٹاج کیا۔ جب ان کی بات نہیں مانے، ظاہر ہے کہ وہ کیسے مان سکتے تھے، ایک اصولی بات تھی، تو یہ حکم صادر کیا جاتے جاتے کہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو کوئی دباؤ تھا نہیں، تو کچھ نہ کچھ انصاف کا امکان تھا۔ بہت سے بے گناہ گرفتار ہوئے تھے، جو لوگ خطا کار تھے، سزا تو صرف ان کو ملنی چاہیے تھی۔ خواتین پڑی سڑتی رہیں، وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی رہی، ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اپنے 13 ماہ کے دور میں ایک بھی مقدمے کا فیصلہ انہوں نے ملک کی سب سے مقبول سب جماعتیں اگر مل جائیں اس سے بھی دگنے ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ایک بھی مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیا، جو ہر طرف سے یلغار کا شکار تھی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کی بھری عدالت میں مسلسل تذلیل کرتے رہے، ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا دفاع کیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں کا مسلسل دفاع فرماتے رہے۔ جاتے جاتے عمران خان کی بہنیں ان کی جب وہ جا رہے تھے جیل میں گئیں، مجال ہے کہ ان کے حق میں ایک لفظ کہا ہو، انہیں رہا کرانے کی کوئی کوشش کی ہو۔ صحافیوں کے اغوا کا دفاع کرتے رہے، انہیں ڈالر کرانے والے چھچھورے قرار دیتے رہے۔ براہ راست قاضی صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحب سے رابطوں میں رہے، اپنی مرضی قاضی صاحب نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے، اور ہر اس جج کو جو ان کی بینچ میں شامل تھا کسی ایک نے بھی اختلاف کیا تھا من اللہ سے لے کے اور وہ عباسی صاحب تک، تو اس کو پیچھے ہٹا دیا، پھر اسے اپنے بینچ میں شامل نہیں کیا۔ قاضی صاحب کے پیدا کردہ ماحول کا اثر تھا کہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ایسے فیصلے کرتے رہے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان نے سائفر کیس سمیت کئی مقدمات میں ان کے طرز عمل پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ ذمہ داری ان سے واپس لے لی جائے، مگر وہ برقرار رہے۔
نوبت یہاں تک پہنچی کہ کل جسٹس میاں گل اورنگزیب کو باویلا کرنے کے انداز میں اعتراض کرنا پڑا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ کہ کیا کارستانی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہا یہ ہمیں معلوم ہے یہ کس کے کہنے پہ کر رہا، اور وزارت قانون اس لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے رہے اعظم سواتی کہ آج انہیں طلب کیا ہے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کل بار بار ان کے تبادلے کا حکم جاری کیا گیا مگر وہ وہیں کے موجود رہے۔ میرا خیال ہے ان کا قصہ تو انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ وہ چند کے بعد بلایا ہے ججوں کا اجلاس اپنا فل کورٹ کے بعد، اور اس میں ظاہر ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ صاحب یہ کیسے ہوا۔ ایک کیس میں تو یہ بھی ہوا کہ ملزم کو مغل صاحب کو انہوں نے تاریخ دے دی، وہ چلے گئے، ان کی عدم موجودگی میں ان کا ریمانڈ دے دیا۔ تو جناب والا جو تبدیلی کے آثار ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کی ایک اہم کمیٹی، یعنی اس کمیٹی کو کہتے ہیں متبادل حل کے لیے قائم کردہ کمیٹی، آلٹرنیٹو، کیا انگریزی کے لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو الگ کر دیا تھا اس کی ٹاسک فورس کی سربراہی سے، بلکہ ان کی رکنیت سے بھی ختم کر دیا تھا، اور یہ ذمہ داری جسٹس یحییٰ آفریدی کو سونپ دی تھی۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی ہی نے انہیں اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ڈیل کا تاثر جو لوگ دے رہے ہیں، اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، جو کہنا چاہیے میں کہہ نہیں سکتا، کہنا نہیں چاہتا۔ تحریک انصاف کراچی کے انفارمیشن سیکرٹری فوزیہ صدیقی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 9 مئی کے بعد بھی 4 ماہ تک وہ جیل میں رہی تھی۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ سندھ کے ہلاکو خاں بنتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ مجھے جلد ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، میں نے 26ویں ترمیم کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا آج وہ طلب کیے گئے تھے کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں، جو 5 دن جو بجلی بند رکھی گئی، 10 دن کمرے سے نکلنے نہیں دیا گیا، کھانا خراب دیا گیا، ورزش کی وہ والی سائیکل اٹھا لی، یہ سب جنرل مینول کے مطابق ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں، وہ تو سیکورٹی تھریٹ تھا۔ علی امین گنڈا پور سے ملاقات کا وعدہ بھی کر لیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ آئندہ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں کوئی درخواست نہیں آنی چاہیے، اس سلسلے میں ایک نظام وضع کیا جائے۔ تو شعیب شاہین صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کام یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی تھریٹ تھا، انہوں نے کہا جج صاحب جس روز جسٹس سردار اسحاق صاحب نے حکم دیا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے یہاں ہائی کورٹ میں، اس دن تو یہ ہماری منت سماجت کر رہے تھے کہ ان سے جا کے جیل میں مل لیں، اس دن کہاں تھا یہ سیکورٹی تھریٹ، کہاں تھا؟ شیر افضل مروت صاحب نے، یہ ایک الگ خبر ہے، شیر افضل مروت صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے حامیوں کو ووٹ نہیں دیے، میرے پاس 30-40 ووٹ تھے وہ بھی نہیں دیے، اور اس کی وجہ حامد خان ہے۔ وہ حامد خان کو پارٹی سے عملاً بے وفائی کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ اب کون سمجھائے شیر افضل مروت صاحب کو؟ وہ ایک آدمی تھا، کیا اس کا نام تھا، اس پہ بڑے ناول لکھے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس کا نام یاد تھا۔ وہ 8 فٹ کا آدمی تھا، حضرت عمر نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تو کہا کہ یا اللہ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں، 8 فٹ کا آدمی عام طور پہ صحت مند نہیں، وہ صحت مند بھی تھا۔ تو اس کو جناب ایک ممتاز صحابی تھے ان کے پاس بھیجا اور خط میں لکھا کہ یہ 1000 آدمیوں کے برابر ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، مگر اس کو کمان ایک آدمی کی بھی نہ دینا۔ تو وہ ایک دفعہ وہ الجھ پڑے اپنے جنرل سے اور کہا کہ میرا حصہ مجھے کم دیا گیا۔ وہ حصے کا فارمولہ ہوتا تھا، گھوڑا کیسا ہے اور تلوار کیسی ہے اور کس کہاں کیا ذمہ داری سونپی گئی۔ تو انہوں نے کہا تمہارا گھوڑا دوگلا ہے۔ انہوں نے کہا دوگلے کو دوگلا ہی سمجھ سکتا ہے وہ آدمی جنہیں اپنی زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ تو جناب عمر فاروق اعظم نے تو انٹیلیجنس کا ایسا نظام قائم کیا تھا، ملٹری انٹیلیجنس کا، کہ کوئی مثال ہی اس کی شاید کم ہو، بعد کے ادوار میں ہو تو ہو، مگر اس وقت تو بہت زبردست نظام انہوں نے جو 26 ادارے انہوں نے قائم کیے اس میں سے ایک یہ تھا۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ آخری بار ہے کہ تم نے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شیر افضل صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ پارٹی کے اختلافات پر اس طرح شور و غوغا نہیں کیا جاتا،
ان کی ساری خوبیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ابو الحسن حسنات ذوالقرنین صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ تو اتنے ہیں، ویسے میں سنانا شروع کروں تو یہ باب ہی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سیدھا سیدھا توہین عدالت کا کیس ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد بھی وہی جج سنیں گے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی محترمہ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کل صبح اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، ریمانڈ دیے جا رہے۔ بشریٰ بی بی زماں پارک منتقل ہو گئی ہیں۔ یہ جو لوگ ڈیل کا تاثر دے رہے تھے اور یہ فلسفے بگاڑ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کر جائیں گی اور ان کو مشورہ دیں گی، تو عمران خان صاحب نے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر اس کے کئی مقاصد ہیں، یعنی یہ کہ یہ ڈیل کا جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اعتبار ختم ہو، یہ شور شرابہ اس پہ ختم ہو، اور عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ خاندان کا کوئی شخص سیاست میں حصہ نہ لے، یعنی احتجاج میں بے شک حصہ لے مگر کوئی سیاسی عہدہ اسے نہ دیا جائے اور سیاسی کردار نہ دیا جائے۔ تو انفارمیشن سیکرٹری شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ پارٹی کے کسی شخص کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک موقع پر ان سے کہا گیا کہ صاحبزادے کو بلا لیں، کسی کو یا بہن کو ذمہ داری سونپیں۔ انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا، موروثیت کی سیاست پی ٹی آئی میں نہیں ہوگی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو چند اصول ہیں جن کی وہ پاسداری کرتے ہیں اپنی یعنی اولو العزمی کے علاوہ، تو جس کی وجہ سے ان کی ایسی مقبولیت ہے۔ خبریں تو اور بھی ہیں لیکن شام کو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔